اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. تو کیا کہا کہ واقعات کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں غلو نہ ہو. ہاں، واقعات کا بیان کرنا یہ باعث ثواب بھی ہے، باعث حظ بھی ہے، محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور محبت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ غایات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد کیا تھا، آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا. حضرت حکیم الاسلام ڈاکٹر طیب صاحب، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی ولادت ایک نہیں ہوئی ہے، حضور کی ولادتیں دو ہوئی ہیں. کتنی ولادتیں ہوئی ہیں؟ دو ہوئی ہیں. ایک آپ کی جسمانی ولادت ہے اور ایک آپ کی روحانی ولادت ہے. جسمانی ولادت، اس میں آپ کی کس چیز کا ظہور ہوا، اور روحانی ولادت، اس میں آپ کی کس چیز کا ظہور ہوا. حضرت فرما رہے کہ جسمانی ولادت یہ ذریعہ ہے اور روحانی ولادت یہ مقصد ہے. جسمانی ولادت میں آپ کا جو دنیا میں ظہور ہوا تو وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ہوا ہے. کس حیثیت سے ہوا ہے؟ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے. اور روحانی ولادت میں جو آپ کا ظہور ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہوا ہے، اور وہ 40 سال کے بعد ہوا. اس پہلی ولادت کو خلقت کہتے ہیں اور دوسری ولادت کو بعثت کہتے ہیں. خلقت ذریعہ ہے اور بعثت مقصد ہے. ذریعے پر مقصد ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. اس لیے آپ کی جسمانی ولادت میں آپ کے جمال کا ظہور ہوا ہے اور آپ کی روحانی ولادت میں آپ کے کمال کا ظہور ہوا ہے. اس لیے جسمانی ولادت میں آپ کی صورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور روحانی ولادت میں آپ کی سیرت کے تذکرے کیے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ کا تذکرہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کار ثواب بھی ہے، باعث حظ بھی ہے، ثواب بھی ہے، محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور محبت کے اظہار کا ذریعہ بھی. لیکن اس میں ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس میں ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا. مثلا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی نقش و نگار کو الفاظ میں کھینچنا چاہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کاٹھ مبارک اتنا تھا.
تو آپ کو سن کر مزہ آئے گا، مجھے سنا کر مزہ آئے گا، لیکن ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ یہ سورت کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ سورت کا تذکرہ۔ لیکن جب ہم سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی فکر کو حضور کی فکر کے مقابلے میں چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے عمل کو حضور کے عمل کے مقابلے میں چھوڑنا پڑتا ہے، اور وہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہاں سیرت کے تذکرے نہیں ہوتے ہیں۔ سورت ذریعہ ہے اور سیرت مقصد ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو کھڑے ہوتے تھے نماز میں اور آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، یہ سیرت کا تذکرہ ہے۔ جب حضور اسلام کی عبادات کو بیان کیا جائے، ان کے معاملات کو بیان کیا جائے، ان کے جہاد کو بیان کیا جائے، ان کی قضا اور سیاست کو بیان کیا جائے، تو ہمیں اپنی چھوڑنی پڑتی ہے، اور اس چھوڑنے کے لیے تیار۔ سب سے پہلے ان کی عبادات کو لیں، کتنا بڑا انہماک، راتوں کو کھڑے ہوتے تھے اور پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اور آج اس کے نام لینے والے کو فرض نماز کی توفیق بھی نہیں ہے، اور وہ ربیع الاول میں چاول پکا کر ڈکار مار لے، تو کیا حضور اسلام کے ساتھ تعلق کا حق ادا ہو جائے گا؟ وہ چند جھنڈے لگا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر لے، تو کیا اس سے حق ادا ہو جائے گا؟ یہ ہے وہ اصل چیز جس میں پلا پلا کر سلانا اور ہے، اور سوئے ہوئوں کو جگانا اور ہے۔ اس لیے بات میں یہ کر رہا تھا کہ آپ کی جسمانی ولادت میں آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے دنیا میں آئے، اور آپ کی روحانی ولادت میں آپ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کی ذات کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہ تھا، نہ ہے، اور نہ قیامت تک ہوگا۔ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے حضور کی ذات کے ساتھ مشرکین مکہ کو بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ آپ کی پیدائش پر بڑی خوشیاں منائی تھیں اہل کفر نے بھی۔ آپ کی پیدائش پر بڑی خوشیاں منائی تھی اہل کفر نے بھی۔ میں اور آپ یہ خوشی منا کر کوئی بڑا کام نہیں کر رہے۔ آپ کی پیدائش سے زیادہ خوشی کون سی بات پر ہو سکتی ہے؟ ابو جہل، ابو لہب جیسا کافر، ابو لہب جیسا کافر وہ بھی حضور کی پیدائش پر خوش ہوا، تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا خوش نہیں ہوگا؟ ابو لہب کی لونڈی نے جب خوشخبری سنائی ابو لہب کو کہ تمہارا بھتیجا ہوا ہے، کیونکہ حضور کے والد صاحب ان کے بھائی تھے، فوت ہو چکے تھے،
تمہارے فوت شدہ بھائی کا بیٹا ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے، خوشی سے پھولے نہ سماش۔ اور انہوں نے اس پر بڑا جشن منایا، حتیٰ کہ جوش میں آ کر اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا خوشی میں۔ آپ کی ولادت پر اتنی بڑی خوشی اس بدبخت نے منائی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اپنا مشن رکھا، آیت آئی انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی یہ جو پیغام تمہیں دیا گیا ہے رسالت کا، یہ اپنے رشتہ داروں کو بھی پہنچائیے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی، قریش کی دعوت کی۔ ابو جہل بدبخت بھی اس میں، یا ابو لہب بدبخت بھی اس میں تھا، اور دعوت کے بعد ان کو پیغام دیا، رسالت کا جو مقصد ہے ان کے سامنے بیان کیا، آپ کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے ان کے سامنے رکھا۔ تو ابو جہل اٹھا، یہ ابو لہب اٹھا اور اس نے کہا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس کے لیے بلایا تھا؟ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی پر غیرت کھاتے ہوئے پوری سورہ لہب اس کی مذمت میں نازل کر دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ارے اس بدبخت ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، سید ہے، ہاشمی ہے، ہاشمی ہے، کیا ہے؟ سید ہے، حضور اسلام کا چچا ہے۔ اور جب آپ پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب، اس ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ وہ بغیر وضو کے زبانی پڑھیں، وضو کے ساتھ پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، 30 یا 25 بھی بعض روایات میں آتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اگر نماز میں پڑھیں تبت یدا ابی لہب وتب، ایک ایک حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی۔ سید ہے، ہاشمی ہے، حضور کا چچا ہے۔ اب ان کی پیدائش پر اتنی خوشی منائی ہے، لیکن ان کے مشن کو لات ماری ہے۔ جو پیغام ان کے سامنے رکھا تھا، پیدائش پر جشن، اور دھکا دیا مشن کو۔ اس لیے کہ وہ ذریعہ ہے، یہ مقصد ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول وہ ہے جس کی میں نے اور آپ نے نقل اتارنی ہے۔ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ان کی کیا کرنی ہے؟ نقل اتارنی، اور ان کی نقل میں دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھنی ہے۔ اب کلمہ پڑھے رسول کا، معاشرت غیروں کی ہو، معاملات غیروں کے ہوں، سیاست غیروں کی ہو، اس کے فیصلے غیروں کے ہوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو تیرے فیصلوں پر دلی رضامندی کا اظہار نہیں کرتے۔
تو اصل کیا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری پیدائش ہے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے۔ اس لیے حضور کی پیدائش کے تذکرے یہ ذکر رسول ہے، حضور کے مشن کے تذکرے یہ فکر رسول ہے۔ ذکر رسول یہ ذریعہ ہے اور فکر رسول اس لیے کہ ذکر رسول اپنے تو چھوڑے غیروں نے بھی کیا ہے، یہ فکر رسول اپنوں کے ذمہ ہے، فکر رسول اپنوں کے ذمہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ کس کو دعوت ہے؟ کس کی دعوت ہے؟ ہاں، رسول پر ایمان لانے کی دعوت ایمان والوں کا ہے، یعنی آپ نے فکر رسول اپنانی ہے۔ اہل کفر تو غیر ہیں، جب قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے تو حضرت تھانوی صاحب نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے یہ ایمان والے اللہ کے اپنے لوگ ہیں، اس لیے گویا دوسرے لفظوں میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے اپنے لوگوں۔ اور قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات پر اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو صرف ایک جگہ پر خطاب کیا گیا تھا، اس لفظ سے وہ پھولے نہیں سماتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ کہنے لگے ہم اللہ کے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس کے ہیں۔ اور ایمان والوں کو سینکڑوں مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، اے میرے اپنے لوگوں۔ کافر کیا ہیں؟ غیر ہیں۔ کافر کیا ہیں؟ غیر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر رسول غیروں نے بھی بہت کیا ہے، اپنوں کو تو چھوڑے، لیکن نجات کس چیز میں ہے؟ وہ فکر رسول میں ہے۔